انسان کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ کسی سے رہنمائی لے۔ مثلا ایک آفس بغیر پالیسی کے رولز کے نہیں چل سکتا۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بڑا چاہیے جو اس گھر کے طور اتوار طے کرے گا۔ اسی طرح معاشرے کو بھی ان قوانین کی ضرورت ہوتی ہے جن قوانین کے تحت معاشرہ چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، حقوق کا سوال ہوگا، فرائض کا سوال ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس کو مزید وسعت دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر عورت اپنے گھر کی نگران ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر کا سربراہ ہے، کاروبار میں بڑا ہے یا کسی کمپنی کا مالک ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ نرم خو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام کو ہم مکمل ضابطۂ حیات تصور کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، a complete code of life، اور زندگی کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ایک جہت یہ ہے انسان کی زندگی کی کہ انسانوں کو چلانے کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نظام کو چلانے والا چاہیے ہوتا ہے۔ فطرت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی بھی نظام خود کار نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے محرکات ہوتے ہیں جو اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے اس چیز کا نظام چل سکتا ہے۔ انسانوں کا جو معاشرتی نظام ہے وہ بھی اس فطرت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے، مرتب نظام ہونا چاہیے، اور اس کو پھر چلانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس بات میں امر معنی یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر کوئی ایک ہی جہت ہو سکتی ہے، بلکہ جتنے زاویوں میں انسان زندگی گزارتا ہے، جتنے کریکٹرز اپناتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان تمام جہات میں کہیں نہ کہیں انسان کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ کسی سے رہنمائی لے۔ مثلا ایک آفس وہ بغیر پالیسی کے، رولز کے نہیں چل سکتا۔ ان رولز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی نہ کوئی مینجمنٹ رہتی ہے، کوئی باس، سی ای او، کوئی بڑا مینیجر جو ان لوگوں کو چلاتا ہے۔ گاڑی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک سواق چاہیے جو گاڑی چلائے گا، ڈرائیور۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بڑا چاہیے جو اس گھر کے طور اتوار طے کرے گا، اور پھر ان کو ڈکٹیٹ بھی کرے گا، بتائے گا بھی، سکھائے گا بھی، سمجھائے گا بھی۔ اسی طرح معاشرے کو بھی ہمیشہ ان قوانین کی ضرورت ہوتی ہے جن قوانین کے تحت معاشرہ چلتا ہے، اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے کسی ایک شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو حاکم ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو تصور ہے لیڈر کا، کسی ریفارمر کا، مصلح کا، وہ حاکم ہی سے چلتا ہے۔ البتہ شریعت نے اس کو بہت وسیع رکھا ہے۔ شریعت نے لیڈرشپ کوالٹی کسی انسان کے اندر پیدا کرنے کی
جو تربیت کی ہے اس میں بڑی وسعت رکھی ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی 2 لوگ یا 3 لوگ سفر کریں تو ان میں سے ایک شخص حاکم ہونا چاہیے لازمی، تاکہ اس سفر کی منزل کو پانے کے لیے کوئی ایک رولر ہوگا جو بتائے گا سفر کیسے طے کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پڑاؤ کرنا ہے، کہاں ہم سفر جاری رکھیں گے، کس رستے پر چلنا ہے، کیا ضروریات ہوں گی سفر کی، اور بقیہ سب اس کے تابع ہوں گے. ایک چھوٹا سا معاملہ زندگی کا، ایک سفر، کوئی بھی سفر ایسا نہیں ہونا چاہیے 3 لوگوں کا جس میں ایک حاکم نہ ہو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے. وہ کسی بھی اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے، شریعت اس کو مسئول ٹھہراتی ہے اس کے ماتحتوں کے متعلق، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال ہوگا، ذمہ داریوں کا سوال ہوگا، حقوق کا سوال ہوگا، فرائض کا سوال ہوگا، اس کی ضروریات کا سوال ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں اس کو مزید وسعت دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر عورت اپنے گھر کی نگران ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے نا لیڈرشپ کی، لوگوں کو لے کر چلنے کی، معاشرے میں کسی بھی رول میں آپ کو اگر بڑا تصور کیا گیا ہے تو آپ کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوں جو لوگوں کو اکٹھا لے کر چل سکیں اور ایک فائدے مند معاشرہ ترتیب دے. ایک گھر ہے وہ اگر فائدے مند ہے اور اس علاقے کے تمام گھر ایک اچھے لیڈرشپ کی موجودگی میں ایک فائدے مند معاشرہ گھر کا تصور پیش کر سکتے ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے ایک معاشرہ پورا کا پورا فائدے مند ہو سکتا ہے. اور یہ بہرحال شریعت کا تصور لیڈر کا، حاکم کا، لیڈرشپ کا، کسی رہنما کا جو پیش کیا گیا، اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ شریعت یہ چاہتی نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حکومت کے لیے، حاکمیت کے لیے پیش کرے. اس کو پسند نہیں کیا گیا. یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں انسان کے اندر اللہ رب العزت فطرتاً پیدا کر دیتا ہے کہ اس میں وہ صفات ہیں، خصوصیات ہیں جو اس کو اس منصب تک پہنچا سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کچھ صفات، کچھ خصوصیات انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہو، لیکن لیڈرشپ کی تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بطور لیڈر کے، رہنما کے پیش کرے، بلکہ یہ سمجھنا ہوگا ہر انسان کو اپنا رول معاشرے میں کہ میں جس انداز میں زندگی گزار رہا ہوں، جس کریکٹر پر زندگی گزار رہا ہوں، یہاں میرا کردار کیا ہے، ایز اے فالوور ہے یا لیڈر کے ہے. اور ہم نے بتایا کہ اس کی وسعت کتنی ہے کہ ایک گھر کا بڑا بھی وہ لیڈر ہو سکتا ہے، رہنما ہو سکتا ہے اپنے ماتحتوں کے لیے. ایک کمپنی کا بڑا باس، ایون مینیجر، اپنے ڈپارٹمنٹ کا بڑا بھی وہ اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنی رعایا کے لیے جو اس کے حکم سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے لیڈر ہو سکتا ہے. اور یہ کام کر سکتا ہے کہ میں وہی خصوصیات جو اللہ کے رسول نے ایز اے مکمل حاکم کے اپنائی، ان کو اپنا کر اپنے اس تعلق کو بہتر بنا سکوں. دیکھیں انسان جتنی زندگی گزارتا ہے اس زندگی کو گزارنے میں 2 اہم ترین رول ہیں جو انسان نے اپنانے ہیں. ایک ہے انسان کا ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلق، آپ کا اپنے خالق سے، مخلوق کا اپنے خالق سے ڈائریکٹ تعلق، ٹھیک ہے، ایک یہ رول ہے. اور ایک رول ہے مخلوق کا مخلوق سے تعلق. جب انسان مخلوق کے طور پر دوسری مخلوق سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہاں اس کے بہت سارے جو ہیں وہ زندگی کے زاویے سامنے آتے ہیں. کبھی وہ باپ ہے، کبھی بھائی ہے، کبھی کوئی خاتون والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، مرد ہے. تو اور گھر سے باہر نکلیں تو کب مسجد کا امام ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والا ہے، منتظم ہے. اور باہر نکلیں تو کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں امپلائی ہے، کہیں امپلائر ہے، کہیں پر
ذمہ دار ہے، معاشرتی طور پر کہیں سماجی کارکن ہے، کہیں اس کا سیاسی رول ہو سکتا ہے، کہیں تجارت کا رول ہو سکتا ہے، مختلف رول انسانی زندگی میں بناتا ہے، اور ان سب میں اس کا جو سامنے والا جو 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 اس کو فیس کر رہا ہے وہ مخلوق ہے. اور ان تمام جہات میں کہیں نہ کہیں انسان کو لیڈرشپ کی کوالٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسی کوالٹیز جو شاید بلٹ نہ بھی ہوں، انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ایسی بہت ساری صفات مل سکتی ہیں جو انسان اگر اپنی روزمرہ زندگی میں ان کی امپلیمنٹیشن شروع کر دے اور اس کو بطور اسوہ کے اختیار کرنا شروع کر دے تو ایسی صفات انسان کو درجہ بدرجہ بڑھاتے بڑھاتے اس لائق کر سکتی ہیں کہ گھر سے کاروبار، کاروبار سے محلہ، محلہ سے شہر، شہر سے صوبہ، صوبہ سے علاقہ، علاقے سے پورا ملک، ملک سے پوری امت کے طور پر ایک رہنما، ایک لیڈر جو ہے ہمیں دستیاب ہو سکتا ہے اگر ہم ان کوالٹیز کو اپنانے کی کوشش کریں، اور وہ بطور خاص جن کا تعلق ڈائریکٹ مخلوق سے ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا تھی؟ وہ ہمارے لیے مطاع بنا کر بھیجے گئے، یعنی ایسی شخصیت جن کی پیروی لازم ہے. تو یہ لازم تھا کہ اللہ رب العزت ان کے اندر وہ صفات پیدا کرتے جو ایک معاشرے کو کی رہنمائی کے لیے ضروری ہیں. اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت دو شخصیات کی، دو ذاتوں کی کرنی ہے، ایک اللہ کی اور ایک اس کے رسول کی. اور جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر کوئی اپنے حاکم کے تحت رہنے والے کسی گورنر کی بات بھی مان رہا ہے تو دراصل حاکم کے قانون کو تسلیم کر رہا ہے. اگر کسی پولیس مین کی بات بھی مان رہا ہے تو حاکم کی طرف سے بنائے گئے قانون کی بات مان رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی بات کو تسلیم کر رہا ہے. وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس بنیاد پر یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول کے اندر وہ صفات پائی جائیں جو معاشرے کے لیے بطور رہنما ہوں، اور اللہ کے رسول ان صفات کے حامل نظر آئے. اللہ کے رسول سب سے پہلی جو صفت ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے اپنی رعایا کے تعلق سے، اپنے فالورز کے تعلق سے، یا ایک حاکم کا تصور اگر ہم بہت نیچے گرا لیں، بہت نیچے لے آئیں، ایک عام انسان کے طور پر کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی کاروبار میں بڑا ہے یا کسی کمپنی کا مالک ہے اور وہاں اس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کسی بھی عہدے دار شخص کے لیے، مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں سے متصف ہو. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کو نرم خو ہونا چاہیے، بڑا شفقت والا. جو شفقت ہے وہ بڑوں سے چلتی ہے، سربراہوں سے چلتی ہے. جو گھر کے بڑے ہیں، جو آفس کے بڑے ہیں، جو علاقے کے بڑے ہیں، جو ملک کے بڑے ہیں، ان کے اندر شفقت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ جس انسان کو اللہ رب العزت مسلمانوں کے کسی عہدے پر فائز کر دے، ان کا بڑا بنا دے، اور پھر وہ مسلمانوں کے معاملے کو تنگ کر دے، ان پر سختی کرنا شروع کر دے، شدت پیدا کر دے، ہر معاملے میں تنگی کر دے، تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت تنگی کر دے اور اس کے سارے معاملات کو تنگ کر دے اور مشقت زدہ بنا دے. آپ کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، آپ کے ماتحت 10-12 لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کے معاملے میں سہولت پیدا کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ آپ سے بات کرنے پر کا محتاج ہو، اپنی ضرورت کو سمجھ کر آپ کی طرف ملتجا ہو، آپ کی طرف آئے، آپ سے بات کرے. یہ نہ ہو کہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ کیا بندہ ہے بھائی، بات کروں گا تو پڑ جائے گا، یہ مجھے کھا لے گا. ایسا اگر تصور کسی نے اپنی لیڈرشپ کا پیش کر رکھا ہے یا بن گیا ہے، خدا نخواستہ اس کی یہ خواہش نہیں ہے لیکن بن گیا ہے، تو اس کو تبدیلی کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول اپنے لیڈرشپ کوالٹی کے اعتبار سے سب سے پہلی جو صفت ذکر ہو سکتی ہے وہ یہی اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول بڑے نرم خو اور بڑی نرمی کرنے والے. اسی طرح دوسری چیز جو بہت ضروری ہے ایک حاکم کے لیے کہ وہ
لازمی طور پر اپنے اندر پیدا کرے وہ یہ ہے کہ اپنے اور ماتحتوں کے درمیان ہم نے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم حاکم کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. میں اپنے 4 گھر کے افراد کا بڑا، جس پر 2 بچوں اور 1 خاتون کی ذمہ داری ہے، جو اس کو اپنا حاکم تصور کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنے والا تصور کرتے ہیں، اس اعتبار سے چیز کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی. کل آپ کسی ادارے کے بڑے ہوں، کسی مینیجر پوسٹ پر ہوں، آپ گھر کے بڑے ہوں، آپ اور زندگی میں انسان 10 جو ہے وہ رول اپنا سکتا ہے. اس اعتبار سے حاکم پر ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اگر وقت مل گیا تو میرے اندر کیا مزید کوالٹی ہونی چاہیے کہ میرے درمیان اور میرے ماتحتوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جو بات میں کر رہا ہوں اس فاصلے کو کیسے کم کیا اللہ کے رسول نے، کیسے کم کیا کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں وہ کام، وہ صفت، وہ عمل جو میں بطور فیصلے کے پیش کر رہا ہوں، وہ عمل میں خود پہلے کر دکھاؤں گا. اگر میں نے وہ عمل کر دکھایا ہے اپنے ماتحتوں کو تو پھر تو وہ اس کو قبول کریں گے، میرے اس فیصلے کو قبول کریں گے. اور اگر میں نے عمل کر نہیں دکھایا، سختی زیادہ بڑھتی ہوئی ہے اور منہ کی فائرنگ زیادہ ہے، عملی اقدام کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ گیپ بڑھے گا. اور اس گیپ کے بڑھنے کی وجہ سے جو ماتحت ہیں اس کے درمیان اور ایک حاکم کے درمیان، ایک سربراہ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اپنی زندگی کی مثالوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ عملی قائد تھے، جو انسان عمل کے ذریعے اپنی رعایا کو تربیت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے جنگ بدر کے موقع پر پہلی صف میں کھڑے رہے اور اس صف کی باقاعدہ ترتیب جو دی ایز اے لیڈر اور سپہ سالار کے، وہ خود دی. صفیں سیدھی کرو اور تم ذرا مضبوط ہو کر کھڑے ہو، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. ہاں، صحابہ کرام کی ترتیب دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ ثابت کیا. غزوہ احد کے موقع پر جب تمام صحابہ ایک وقتی پریشانی میں چھٹ گئے، تھوڑے ادھر ادھر نکلے، اللہ کے رسول میدان سے نہیں ہٹے، عملی طور پر ثابت قدم رہے اور وہاں موجود رہے، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ثابت قدمی کے ساتھ. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے خود سے کدال اٹھائی، وہ گڑھے کھودے، پیٹ پر پتھر باندھے، عملی اقدام اٹھا کر اپنی رعایا کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، جس سے جو گیپ ہوتا ہے نا رعایا اور ماتحتوں اور حاکم اور قائد کے درمیان، وہ ختم ہوتا ہے. اور اس سے عملی نمونہ بہرحال اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ہے وہ اسوہ حسنہ بنا کر اس طور پر بھی ان کی ذمہ داری تھی اور اللہ کے رسول نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام بھی دیا، اپنایا بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسی طرح جس عمل کے ذریعے اس گیپ کو مزید کم کیا جا سکتا ہے وہ ہے اپنے ماتحتوں سے مشاورت کرنا، ان سے مشورہ طلب کرنا. وشاورہم فی الامر، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، مشاورت طلب کرتے ہیں، اور پھر کوئی اچھا فیصلہ آ جائے تو اس کو قبول بھی کرتے ہیں. یہ مشورہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مشورہ طلب کرنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے، مشورے کی بڑی اہمیت ہے. اور اس طور پر بھی کہ صرف مشورہ طلب کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، اس پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا. بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، لیکن جب ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ سامنے کفار آ گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو حالات حاضرہ سے واقفیت دی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ہم نکلے تھے ایک قافلے کے لیے، وہ چلا گیا ہے، اب دوسرا قافلہ ہمارے سامنے ہے جو لشکر بن کر آیا ہے، پورا ساز و سامان سے تیار ہے، کیا کرنا چاہیے؟ واپس چلیں یا یہیں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کریں؟ مختلف آرائیں، جو اکثریت کی آراء تھی اللہ کے رسول نے قبول کی. صحابہ کرام نے بھی، اکثریت نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر ایک بار بن گئی بات کہ بھئی کہاں لڑنا چاہیے، کفار آ رہے ہیں، کہاں لڑنا چاہیے؟ مدینہ کے اندر لڑنا چاہیے، میدان مدینہ میں لڑنا چاہیے، یا مدینہ سے باہر تھوڑا کہیں نکل کر ان کا مقابلہ کریں؟
تو بعض صحابہ نے کہا میدان مدینہ میں اندر مدینہ کی گلیوں میں لڑیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اپنے گھروں کا دفاع کریں گے۔ بعض صحابہ کا فیصلہ تھا نہیں، ہمیں مشورہ یہ تھا کہ ہمیں باہر نکل کر جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کم از کم محفوظ رہیں، اگر ہمیں وقتی طور پر کوئی پریشانی بھی آئے تو اس میں ہمارے گھر جو ہیں وہ ان کے سامنے کھلے نہ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو پسند کیا اور پھر نافذ بھی کیا، احد کے مقام پر گئے اور ایک جگہ منتخب کی، وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کر جنگ کی۔ اسی طرح بدر کے موقع پر قیدی لے کر آئے، قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان سے تعلیم دلوا دی جائے، کچھ نے کہا اجرت لے لی جائے، کچھ نے کہا پیسے لے لیے جائیں، کچھ نے کہا کہ ایسے ہی آزاد کر دیں، آپ کے تو یہ ہم نوا ہیں، جاننے والے ہیں، سارے رشتہ دار ہیں۔ مشورہ ضرور کرتے تھے۔ خندق کے موقع پر سلمان فارسی انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو اللہ کے رسول کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ ضرور کرتے تھے، اور اس میں خیر ہے۔ یہ جو امرہم شورا بینہم، یہ جو شورا کا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ، ایک اہلیت والے انسان کے ساتھ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھی بات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ مشورہ۔ بعض جو بڑے ہوتے ہیں سربراہ، میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں کہ بڑوں پر اس طرح بات کر سکوں، لیکن بہرحال یہ ہم نے تجرباتی طور پر کچھ چیزیں دیکھی ہیں، ہمارا بھی واسطہ ہے لوگوں سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، ایک اپنے گرد حالہ بنا لیتے ہیں، نہ ہی وہ عملی طور پر میدان میں اترتے ہیں، نہ ہی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی رعایا کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، ان پر اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنفیذ بھی حاکمیت کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو سربراہ ہو اس کا فیصلہ نافذ شدہ ہو، اس میں کوئی جو ہے نا وہ رخصت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فیصلہ لایا گیا ایک عورت کی چوری کا، فاطمہ بنت قیس نام تھا اس خاتون کا۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سفارش کی گئی، اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیں، اور یہ بڑا قبیلہ اور فلاں اور فلاں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فیصلہ ہمارا نافذ ہوگا، اگرچہ یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو فیصلہ تو نافذ شدہ تھا، فیصلے میں کوئی تاخیر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس فیصلے کو بنانے کے لیے بھی مشاورت کی ضرورت ہے اور عملی طور پر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں اور حاکم کے درمیان ایک گیپ ختم ہو سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کمفرٹ زون سے حاکم کو، ایک قائد کو کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے، عملی اقدام ہونا چاہیے حاکم کی طرف سے، مشاورت ہونی چاہیے، حاکمیت کی تنفیذ ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے جو ہے وہ کین تھے، بڑے کین، واللہ عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھا ورڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن بڑے غور و فکر کرتے تھے کہ کس طرح فیصلوں کا نفاذ ہوگا، کیونکہ اگر آپ حاکم ہیں، آپ کی طاقت ہے، حاکمیت ہے، اور فیصلہ آپ کا نافذ شدہ نہیں ہے تو پھر معاشرے پر آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حاکم کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رعایا کی منزلت کو سمجھے، اپنی رعایا کی منزلت کو سمجھے کہ ان کا کیا مقام ہے، ان میں سے کس کا کیا مقام ہے۔ اگر وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ماتحتوں میں، اس کے نیچے کام کرنے والے لوگوں میں یا اس کی رعایا میں کیا کیا صلاحیت موجود ہے، تو وہ شاید جو فائدہ ایک معاشرے کو پہنچا سکتا ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے وہ نہیں کر سکے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول کو اپنے ہر صحابی کی پہچان تھی، اس میں کیا صلاحیت ہے۔ قائد کا یہ بڑا کردار ہوتا ہے، ایک مینیجر، سی او، باس کا یہ کردار ہے، اس کو اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ماتحتوں پر غور و فکر کر سکے کہ میرے یہ بندہ، یہ ماتحت، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پہچان سکے میرا یہ بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، مجھے اس کو اس طرف رہنمائی کرنی چاہیے، اس کو اس طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، صحابہ اکرام کو اپنے بچوں کی طرح پالا اور ان کی اسی طرح تربیت کی، اور ان میں وہی صلاحیتیں دیکھی جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اپنی زندگی میں فیصلہ کر گئے کہ آپ حاکم ہونے چاہیے۔ وہ حاکمیت کا فیصلہ، خلیفہ منتخب کرنے کا فیصلہ، بہرحال اس میں ایک
بالجزم کوئی بات نہیں کی، لیکن ایسے فیصلے کر گئے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ میرے بعد اگر کوئی اس امت کے لیے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ ابوبکر ہیں. اپنے مسلح پر کھڑا کیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاورت میں شامل کیا کرتے تھے. کئی مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے جناب عمر سے مشاورت کی اور اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ نافذ کیا، فیصلہ اتارا. یہ اللہ کے رسول کی خبرہ تھا نا، ان کا تجربہ تھا کہ میں ہر ایرے گیرے سے تو مشورہ نہیں کیا، عمر سے مشورہ کروں گا. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق، بلکہ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا کہ یہ جو عمر ہے اس کی اکثر باتیں وحی کے مطابق ہوتی ہیں. ایک ضعیف حدیث بھی ہے غالباً کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ہاں، اسی طرح غالباً بعض محدثین نے، مفسرین نے جمع کیا ان مقامات کو، 21 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں فیصلہ آیا اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کی صورت میں. شیطان بڑا بھاگتا تھا ان سے کیونکہ وحی کی مطابقت، علم و فہم بڑا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر منتخب کیا. ان میں بڑی صلاحیت تھی، ان کو عالم الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے بڑے ترین علماء میں اللہ کے رسول نے شمار کیا، اور قیامت کے دن بھی ان کی یہی فضیلت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو سمجھا. مصعب بن عمیر، اس طرح بہت سارے لوگ، اسی طرح اسامہ جو تھے ان کو منتخب کیا قیادت کے لیے، حالانکہ بہت کم عمر تھی ان کی، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، اپنی آخری عمر میں ان کو منتخب کیا قیادت کے لیے. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جناب ابوبکر موجود تھے، عمر تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جرری صحابہ اور بڑے کام کے لوگ، لیکن ان میں سے ایک چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو منتخب کیا، خالد بن ولید کو منتخب کیا کہ یہ ہمارے لشکر کے امام. یہ صلاحیت ہونی چاہیے ایک قائد میں کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بڑا سوچ و بچار کرتے تھے، کہ ان کو غور و فکر کرتے تھے، اس میں کیا صلاحیت ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے، اس میں کیا صلاحیت ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائدانہ صلاحیتوں میں سے ایک اہم ترین وصف یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنے ماتحتوں کا حوصلہ بڑا بڑھاتے تھے. ہاں، کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر ان کی تعریف کرنا، ان کے بارے میں جملے کہنا، اور صحابہ کے درمیان ان کی تعریف کرنا، ان کے نام رکھنا. ہاں، ابو عبیدہ کو کہا امین هذه الامہ، یہ اس امت کا امین ہے. اللہ کے رسول نے ان کو کچھ باتیں جو ہے وہ، اسی طرح جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ سر هذه الامہ، ان کچھ صلاحیتیں دیکھی ان کے اندر، ان کو پہچانا، پھر ان کی حوصلہ افزائی کی. ٹھیک، تو یہ کردار بھی ایک جو ہے وہ بڑے کا، سربراہ کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ماتحت نے، آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو کنجوس نہ ہو. حاکم کنجوس نہیں ہوتا، بڑا فراوان ہوتا ہے، مال کی فراوانی بھی اس کے پاس ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بانٹتا ہے. اسی طرح زبان کا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو تعریف کرنی چاہیے لوگوں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے نام رکھے تھے، جیسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری کہتے تھے، یہ اللہ کے رسول کے حواری ہیں، حواری اور رسول ہیں، یعنی رازدار، بڑے قریبی ساتھی. حواری کہتے ہیں بہت قریبی ساتھی، جس کے ساتھ بندہ بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہو، ہر بات شیئر کر سکتا ہو، اس طرح کے ساتھی. ہاں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا صدیق، ہاں یہ صدیق ہیں. تو اس سے حوصلہ افزائی ہوئی نا ان اشخاص کی، ان لوگوں کی، ان میں ایک جو ہے وہ ایک صلاحیت مزید اس کے نکھار پیدا ہوا کہ مجھ پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا ہے، مجھے اپنے راز بتا رہے ہیں، میرا نام رکھا ہے جو ہے نا آپ امین هذه الامہ ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں. تو یہ صلاحیت ایک جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک اور صلاحیت جو قائد کی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ نہ صرف اس کو اپنے ماتحتوں کی پہچان ہونی چاہیے، بلکہ اپنے ماتحتوں اور ان کی طرف بڑھنے والے جو خطرات ہیں اس کا بھی ادراک ہونا، دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. ایک انسان کو اگر اس نے اپنے ماتحت معاشرے میں فائدہ مند کے طور پر پیدا کرنے ہیں اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہونا ہے، تو یہ لازمی چیز ہے کہ اس کو اتنا ذہین، اتنا زیرک ہونا چاہیے
کہ وہ لوگوں کی پہچان کرے، نہ صرف اپنے لوگوں کی پہچان کرے، اپنے دشمنوں کی بھی پہچان کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دشمن کے بارے میں کہا، نام اس کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کہا کہ یہ انتہائی برا شخص ہے، اس کا نام لے کر کہا کہ یہ شخص جب دیکھو، حالانکہ کافر ہے، کہا کہ یہ بڑا برا شخص ہے۔ اور دوسرے کافر سہیل بن عمر، ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ جاء سہیل سہل اللہ لکم الامور، جب یہ فیصلہ ہوا حدیبیہ کا، جو قصہ حدیبیہ ہے جس میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، تو کفار کی طرف سے جو شخص آیا اس کا نام تھا سہیل بن عمر، سہیل بن عمر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ کفار کی طرف سے آنے والا شخص جو ہے وہ سہیل بن عمر ہے۔ تو اب یہ مذاکرات ہونے تھے، مسلمانوں نے اپنی شرائط رکھنی تھی، انہوں نے اپنی شرائط رکھنی تھی، ایک بات چیت چلنی تھی، مذاکرات ہونے، مشاورت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب سنا کہ سہیل بن عمر آئے تو کہا کہ سہل اللہ، اگر سہیل آیا ہے، سہیل بن عمر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا، اب تم اپنی جو مذاکرات ہیں اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے خبرہ کہ دشمن کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کو پہچان تھی، ایک لیڈر پہچانتا ہے کہ میرا کون سا دشمن زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کون سا لیس خطرناک ہے، کس کو مجھے پہلے پرائیورٹی پر رکھ کر اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بچانا ہے، اور کس سے چلو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ ہاں، اگر یہ انسان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کے بچوں کا، اس کے ماتحتوں کا، اس کی رعایا کا ایک دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہ سکتا ہے، تو وہ کس طرح ان کی تربیت کر پائے گا، کس طرح ان کو اس دشمن سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ تو اس کی پہچان کروانا، رعایا کو بتانا، اپنے ماتحتوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ شخص، یہ ذات، یہ چیز تمہارے لیے دشمنی کا سبب ہے اور یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک حاکم جو ہے بہرحال وہ اپنی رعایا کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں سے بھی باخبر ہوتا ہے، اس میں خبرہ ہوتا ہے اتنا۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہاں، شیطان۔ انہ لکم عدو مبین، بڑا واضح اور کھلا دشمن ہے، خاص طور پہ وہ انسان جو مسلمان ہے۔ کافر کا تو اس طرح دشمن نہیں ہے، وہ اگر وہ خیر کے کام نہیں کر رہا تو وہ تو شیطان کے رستے پر ہے، وہ اس کا دشمن نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی خاص طور پر وہ جو دین کے رستے پر چلنے لگتے ہیں، عملی طور پر اللہ کی رضا کے حصول کی کوششیں کرتے ہیں، شیطان ان کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ کہا نا کہ میں تیرے ہر بندے کے پر حملہ آور ہوں گا۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر مسلمان ہیں آپ تو اس نے اپنی دشمنی بڑھانی ہے۔ آپ مسلمان بھی پریکٹیکل مسلم ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو عملی زندگی میں اپنے اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہیں، آپ سے اس نے دشمنی بڑھا لینی ہے۔ کجا یہ کہ آپ ایسے مسلمان ہوں جو علمی مجالس میں آنے کا شوق رکھتے ہوں، علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کا شوق رکھتے ہوں اور ان کی مجلسوں میں جاتے ہوں، دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں، اس نے تو اپنی دشمنی کا لیول بڑھا دینا۔ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ پر گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کیسے اپنے ماتحتوں کی، اپنے لوگوں کی جو آپ کی رعایا ہیں، ایک بھلے 2-4 لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ ایک قائد کو، ایک لیڈر کو عوام سے محبت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خاصیت تھی، اللہ کے رسول اپنی رعایا سے نہ صرف محبت کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یا معاذ انی احبک واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کیا ہے؟ ایک حاکم کے سامنے ایک اس کی رعایا کا ایک فرد، اور اسے کہہ رہے ہیں معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ لیں، یہ فائدے کی بات ہے، یہ لیں، یہ فائدے کی بات ہے، یہ لیں۔ عوام اور حاکم کے درمیان اس گیپ کو کم کرنا۔ اور اللہ کے رسول 12 بج کے تو پھر تو ختم ہو گیا، 10 منٹ تو آپ لوگ کھا گئے بھائی۔ ہاں، کیا ہے پھر اس کے بعد؟ بریک ہے؟ آپ لوگوں کے 2-4 منٹ لے لیں نا، بات کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ سمیٹ لیں۔ تو کیا ہے، عوام سے، حاکم جو ہے وہ عوام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی رعایا کو سے محبت نہیں کرتا، ان کے فائدے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان اپنی رعایا سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ ان کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر اس پر مستدار یہ اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا، نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ اس محبت کا اظہار کرتے تھے لوگوں کے لیے، کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا حاکم، ان کا بڑا ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے مختلف انداز ہو سکتے ہیں،
اللہ کے رسول کوئی چیز کھاتے تو اس میں اگر کوئی ارد گرد لوگ ہوتے تو ان میں بانٹتے وہ. دودھ آیا اللہ کے رسول نے پیا, اس کے بعد دیگر صحابہ 3-4 بیٹھے تھے ان کو بھی عطا کر دیا کہ آپ بھی پی لیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کروں, یہ محبت کا اظہار ہے. ایک پلیٹ میں حاکم اپنی رعایا کے ساتھ اتنا گیپ کم کر چکا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے, اور خادم ہے اللہ کے رسول کے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھتے تھے کوئی اچھی چیز نظر آتی تھی اس پلیٹ میں میرے آگے کر دیتے تھے کہ یہ میں کھا لوں. یہ محبت کا اظہار ہے. ہاں تو ایسا ہی ہونا چاہیے ایک بڑے کو, ایک سربراہ کو, ایک حاکم کو, ایک گھر کے بڑے کو, کہ وہ اپنے اور اپنے ماتحتوں کے درمیان اس گیپ کو کم کرے. اللہ کے رسول کی جو عملی زندگی سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں اس کے ذریعے. اسی طرح ایک اور بڑی اہم صفت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک حاکم کو ہمدرد ہونا چاہیے لازمی طور پر, ایمپتھی ہونی چاہیے اس کے اندر. انسان کو اتنا, ایک حاکم بڑے کو, سربراہ کو اتنا زیرک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ماتحت کے جگہ پر لے کر جا کر اس کے مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے والے کے جوتوں میں اتر کے آپ اس کے جوتے پہن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس مسئلے سے گزر رہا ہے, کس پریشانی سے گزر رہا ہے. ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بشریت کا تقاضا ہے, انسان ہے, شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, دشمن ہے, اس نے ورگلایا, انسان سے غلطی ہوئی, آپ کے ماتحت سے غلطی ہوئی, آپ اس پر چڑھ دوڑیں اور یہ وہ گالیاں دینا, اور جس طرح لوگوں کے انداز ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. الا یہ کہ کوئی ایسی غلطی ہے جو شرعی معاملے میں اس پر ڈانٹا جا سکتا ہے, اس پر ڈانٹا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی پہلا رتبہ جو ہے, پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہمدردی کا ہے. انسان کو, ایک قائد کو ہمدرد ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی رعایا آپ کے ہر عمل سے بڑا جو ہے وہ پریشان رہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اب یہ میں باس کے سامنے کیسے پیش کر دوں, وہ تو کھا جائے گا, مجھے مارے گا. اتنا ہمدرد ہوں کہ وہ ایزیلی آپ تک اپنے مسئلے کو پہنچا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا مکہ والوں نے, آپ نے پڑھا ہے نا, کیا کیا معاملات نہیں کیے, کس کس طرح اذیتیں دیں. جب اللہ کے رسول ان کے حاکم بنے, جو پہلا فیصلہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا وہ کیا تھا, معافی دے دو, تم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, تم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, اب تم میری رعایا کے طور پر ہو, ہم تمہیں فتح کر چکے ہیں, تم ہماری رعایا ہو, تم پر ہمارا حکم نافذ ہوگا, سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تمہاری ساری کی ساری غلطیاں معاف کر دیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے. وہ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتہ تھے, جنہوں نے اللہ کے جو ہے وہ نافرمانی میں صحابہ اکرام کی کچھ جاسوسی کر دی تھی اور ان کا پتہ لگ گیا تھا, اس پر بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑاؤں, اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دیں ان کو. یہ انداز ہے ایک حاکم کا کہ وہ اس کو اندازہ ہے ان کے بچے جو ہیں وہ ادھر ان کے پاس ہیں, اور وہ کس انداز میں اس عمل کو, کس وجہ سے, کس سبب سے یہ عمل کو انجام دے رہا ہے. اتنا ایک حاکم کو زیرک ہونا چاہیے. مزید بھی بہت ساری صفات ہیں, بہت زیادہ وقت نہ ہی لیں آپ لوگوں کا, تاکہ آگے کے جو موضوعات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں اور ان کو بھی سننے کی آپ لوگوں کے اندر تھوڑی طاقت ہو, آپ لوگوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ ہے کہ کچھ ضمناً اگر ذکر کر دی جائیں تو حاکم کو ویژنری ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ جو 1-2 دن کے مشکلات پر فیصلہ نہ کرتا ہو بلکہ لمبے ویژن پر فیصلہ کرتا ہو, اپنا ایک ہدف بنا کر فیصلہ کرتا. اللہ کے رسول نے جو پہلی دعوت دی اپنی آنے والی رعایا کو, وہ کیا دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, یہ دنیا کیا, دنیا کے بعد کیا, دنیا کے بعد برزخی زندگی ختم کر کے عالم الآخرہ شروع ہوگا, اس کی کامیابی کی بات بتاتا ہوں تمہیں. وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ تفلحون, تمہیں لا الہ الا اللہ پر قائم ہونا ہوگا. تو اتنا ویژنری ہونا چاہیے, اتنی دور اس کی نظر ہونی چاہیے, اور اپنے رعایا کے تعلق سے اس سے ایسے بڑے فیصلے وہ کر سکتا ہو, ان کو عمل کروا سکتا ہو. اسی طرح عادل ہونا چاہیے, امین ہونا چاہیے. عادل اور امین اگر نہیں ہے, مالی طور پر بھی اور فیصلوں کے طور پر بھی عادل ہونا چاہیے ایک حاکم کو. وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ میری رعایا پر کتنے عدل و انصاف کے ساتھ اثر انداز ہوگا, یہ کتنی امانت داری ہے
کہ مجھے ان لوگوں کا سربراہ بنایا گیا ہے اور مجھے بڑی سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح مالی معاملات میں بھی بڑے امین ہونے چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے امین، 1 روپے کے روادار نہیں تھے. 1 روپے تو کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے احد پہاڑ سونا بنا کر دے دیا جائے، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اگر اس کے گرد آپ کو ایک چکر لگانا ہے نا تو آدھا گھنٹہ چاہیے. گاڑی پر آپ آدھے گھنٹے میں اس پہاڑ کے گرد چکر لگائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ پورا کا پورا پہاڑ مجھے سونا بنا کر دے دیں، میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اس کو بانٹ دوں گا، تقسیم کر دوں گا. الا یہ کہ 1-2 درہم رکھ لوں گا، وہ بھی اپنے اس بھائی کے لیے جس پر کوئی قرض ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے پاس رکھ لوں گا. اتنے بڑے امین. ہاں، وہ فیصلے کی امانت ہے، آپ نے بڑا ٹھیک ٹھاک فیصلہ کرنا ہے، چاہے ایسا فیصلہ ہو جو آپ کے ہی مخالف ہو رہا ہو، آپ کے کسی قریبی کے مخالف ہو، فیصلہ ایسا ہوگا جو نافذ العمل ہوگا اور بڑی امانت داری پر ہوگا. اسی طرح مال میں، اسی طرح شجاعت ہونی چاہیے انسان کے اندر، بہادر ہونا چاہیے قائد کے طور پر. مزید بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، اگر کوئی رہ گئی ہیں تو آپ لوگ بتا دیں، کوئی ہے ذہن میں ایسی جو ذکر نہ ہوئی ہو. ایسے تو ہیں میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی آ جائے نا. کیا سمجھتے ہیں جی؟ سوری، ہاں، ٹرسٹ وردی ہو، بالکل اپنی رعایا پر اعتماد ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا نا اپنے حکم سے صحابہ کرام کو پورے علاقے دے کر بھیجا اور ان پر اعتماد کر کے. ہاں، اور مالی معاملات میں بھی اور جو ہے وہ ادروائز بھی ہر اعتبار سے بڑا ٹرسٹ کرتے صحابہ کرام پر. خود بھی اتنا اہلیت اس کے اندر ہو کہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں، اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں. اور جی نہیں، ہاں، نیک ہو، صالح ہو. بالکل، اگر متقی نہیں ہے تو وہ حاکم نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی صفت اگر کوئی ایک حاکم کی ہو سکتی ہے، قائد کی ہو سکتی ہے، وہ متقی ہے، اس کو اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. یہ سب سے بڑی صفت، یہ سب سے پہلے ذکر ہونی چاہیے تھی ہماری بھی گفتگو میں، جو ہم نے ذکر نہیں کی، رہ گئی. بہرحال وہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے ایک حاکم کو. بڑا اللہ کا خوف، اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے اس کو تو رعایا کا کیا بنے گا. ہاں، تو حاکم نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت یہ صفات ہم جس بھی زاویے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس بھی کریکٹر پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ان میں شامل کرنے کی توفیق دے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق دے جو ہمارے ماتحت جو ہیں وہ اس میں لیڈرشپ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ واقعتاً ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں اپنا وقت لگا سکتا ہوں، میری گروتھ ہو سکتی ہے، میرا اس بندے میں مجھے نیچے والا اگر آپ پر اعتماد کرے گا کہ اس میں پوٹینشیل نظر آتا ہے، یہ آگے بڑھے گا اور مجھے بھی آگے بڑھائے گا، تو وہ آپ پر اعتماد کرے گا، آپ اس پر اعتماد کریں گے، اور یہ اعتماد کی فضا جو ہے بہرحال وہی انشاءاللہ معاشرے کو مزید فائدہ مند بنا سکتی ہے. اللہ رب العزت توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.